بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے بڑی خبر، بریکنگ نیوز، اقوام متحدہ تک معاملہ پہنچ گیا ہے۔ اب حکومت کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ جس طرح حکومت نے ملاقاتیں بند کروائی ہوئی ہیں، بہنوں پر ظلم کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو بھی گیا اڈیالہ کے باہر اس کو اٹھا لیا جائے گا اور گرفتاریاں ہو جائیں گی۔ اب تو پانی کا استعمال بھی جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ واٹر کینن گنز عمر رسیدہ خواتین پر وہ استعمال کر دی گئی ہیں۔ یہاں تک دھمکی ہے کہ یہاں سے کسی اور جگہ قیدی کو شفٹ کیا جا سکتا ہے، قیدی نمبر 804 کو۔ تو بات اب اقوام متحدہ کی سطح پر اٹھ گئی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ابھی اس میں بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی، یہ کوئی سرپرائز نہیں ہوگا اگر یورپی یونین کی طرف سے بھی معاملہ آ جاتا ہے۔ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے پاکستان میں، شہباز شریف کے دورے کسی کام نہیں آ رہے۔ پاکستان کے لیے عالمی سطح پر صرف اور صرف جنگ ہنسائی ہے، اور اس کے علاوہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں، اور معیشت بھی نیچے جا رہی ہے۔ کوئی $100 ان دوروں سے نہیں آ رہے، صرف ان دوروں پر کروڑوں ڈالر خرچ ضرور ہو رہے ہیں۔ ابھی پہلے اقوام متحدہ سے جو بڑی خبر آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اقوام متحدہ کے تشدد پر نمائندہ خصوصی نے جیل میں خان کی قید تنہائی پر حکومت پاکستان سے مطالبہ کر دیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ عمران خان کی قید بین الاقوامی اقدار اور معیار کے مطابق ہو۔ خان کا سیل مسلسل کیمروں کی نگرانی میں ہے۔ اگر کسی قیدی کو 15 دن سے زائد قید تنہائی میں رکھا جائے تو وہ نفسیاتی تشدد کہلاتا ہے۔ یہ عالمی سطح پر کچھ سٹینڈرڈز ہیں، پاکستان وہ بھی نہیں میٹ کر پا رہا۔ اقوام متحدہ کے نمائندے نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کی قید تنہائی فی الفور ختم کی جائے۔ نمائندے کے مطابق نمائندے نے حکومت پاکستان سے خان کے ساتھ ہونے والے غیر انسانی اور ذلت آمیز سلوک کو روکنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اب یہ اس وقت بریکنگ نیوز ہے، حکومت اس کو چھپائے گی، کہے گی کوئی اس طرح مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں، ایسی کی تیسی فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ نہیں جناب، یہ اقوام متحدہ ہے، اور جو یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس، آپ اس پر چلے جائیں، ان کی ویب سائٹ پر چلے جائیں، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے، خود 12 دسمبر 2025 کو پاکستان عمران خان سولیٹری کنفائنمنٹ اینڈ ان ہیومین ڈیٹینشن کنڈیشنز مسٹ اینڈ UN ایکسپرٹ سیز۔ لیں جی، یہ اس کا ٹائٹل ہے، اور میں نے آپ کو اس میں جو مین باتیں تھیں اس کا ترجمہ بتا دیا ہے۔ یہ جی اس وقت سب سے بڑی خبر بنی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جس طرح سے خان صاحب کی سابق اہلیہ جمائمہ نے ایلون مسک کو ٹیگ کر کر کے بار بار یہ بات اٹھائی ہے کہ اقوام متحدہ تو کہہ ہی رہا ہے، لیکن پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور وہ بار بار کہہ رہی ہیں جی کہ میرے بیٹوں کے والد کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، میں ایلون مسک آپ سے اپیل کرتی ہوں، آپ سے میری ملاقات بھی ہو چکی ہے کہ اس معاملے کو دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اب انہوں نے اس پر بار بار ٹویٹ کی ہے، اور کم از کم 2 وہ ٹویٹس اس پر کر چکے ہیں۔ تفصیلی بھی انہوں نے سارا بتایا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر کس طرح سے پوسٹ کو روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے ماضی کے حوالے دیے ہیں کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے پر بات کو پھیلنے سے روکا جا رہا ہے، لیکن اب جو انہوں نے اس پر ٹویٹس کی ہیں، چونکہ ایلون مسک کو ٹیگ کیا ہے، تو اب یہ اس وقت وائرل ہو چکی ہیں۔ تو ایک تو اقوام متحدہ، پھر اسی طرح سے جمائمہ صاحبہ کا اس معاملے کو اٹھانا، یہ اب یہ چیز وائرل ہو رہی ہے، اور اس پر یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کہے کہ جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جمائمہ تک ہوتا تو اور بات تھی، لیکن یہ معاملہ اب انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے، اقوام متحدہ کی سطح پر جا چکا ہے، یورپی یونین تک آ سکتا ہے، اور پھر حکومت کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ میری نظر میں تو عالمی سطح پر تو ساکھ متاثر ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس حد تک حکومت لے کر جاتی ہے۔ صرف اپنے انتقام کی آگ میں یہ ملک کو بھی جھونک دیتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ جی دوسری بڑی خبر اس وقت معاشی لحاظ سے، جس طرح میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، ایک ایسا طوفان آنے والا ہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا۔ کیونکہ ایک طرف IMF نے 20 سے زیادہ شرائط لگا دی ہیں، کیونکہ پاکستان پہلی شرائط نہیں پوری کر سکا، اس طرح سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہو سکا، اتنا ٹیکس لگانے کے باوجود ٹیکس نہیں اس حکومت سے اکٹھا ہو سکا، اپنے خرچے یہ کم نہیں کر سکتے، اپنی مراد بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی ہیں، مراد بڑھا لی ہیں، وہ سب کچھ کیا۔ تو اب IMF ہی آگاہ کر رہا ہے کہ ایک تو آپ نے مزید ٹیکسز لگانے ہیں۔ سوچیے ذرا، IMF کہہ رہا ہے ٹیکسز بڑھا دو، اور ابھی کھاد پر، زراعت پر مزید ٹیکس لگائیں، آپ جو بھی چیزیں شوگر سے ریلیٹڈ ہیں ان پر مزید ٹیکس لگائیں۔ ایک مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، طوفان، مزید ٹیکسز لگانے ہیں، خود یہ ٹیکس نہیں اکٹھے کر سکے۔ پھر IMF کیا کہہ رہا ہے، یہ عالمی ادارہ ہے، سب سے زیادہ معتبر کہہ لیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے، باقی تو چلیں ریٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں، موڈیز ہو گئی، اسٹینڈرڈ اینڈ پورز ہو گئی،
دیگر ہو گئی. یہ تو IMF تو انٹرنیشنل ادارہ ہے, سب سے پاورفل, وہ کہہ رہا ہے مانیٹری لحاظ سے سب سے پاورفل ادارہ. ورلڈ بینک بھی ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, دیگر ہیں, لیکن ان میں سب سے IMF ٹاپ پر آتا ہے. ہائی لیونگ کاسٹ, یعنی آپ نے زندگی گزارنے کے لیے جو لازمی چیزیں ہیں اس کی قیمت اتنی بڑھا دی ہے. ہائی لیونگ کاسٹ, ویک گروتھ, معیشت بڑھ ہی نہیں رہی, اینڈ انکوالٹی, یعنی تضاد اتنا زیادہ ہو گیا ہے, فرق اتنا زیادہ ہو گیا ہے امیر اور غریب میں, بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں فیول سوشل انریسٹ ان پاکستان. یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ہنگامہ رائی کو, معاشرتی انریسٹ, ٹھیک ہے, عدم استحکام, ہنگامہ آرائی, اس کو بڑھا دے یا یہ ہو جائے, فیول کر دے, مطلب یہ ہو سکتا ہے. IMF یہ آگاہ کر رہا ہے. تو اتنا انہوں نے برا حال کر دیا ہے. ترقی اس ملک میں کیا ہونی ہے, یہاں تو یہ حالات ہو گئے, امیر امیر تر, غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اب ٹیکس کلیکشن اور زیادہ کم ہو رہی ہے, کیونکہ گروتھ نہیں سلو کی ہے, لوگوں کے پاس سخت ہی نہیں, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, ہر طرف تباہی ہو رہی ہے. اور عام آدمی پر زور دیکھیے. اب ہوا یہ ہے, لاہور میں پیدل سڑک کراس کرنے والے شہری کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے کہ آپ پیدل سڑک کیوں کراس کر رہے تھے, یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں سے آپ پیدل سڑک کراس کر سکتے. تو قانون کا اطلاق بڑا زبردست ہو رہا ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن عام آدمی پہ کیوں؟ شہری ارسلان کی کوتاہی کے باعث بڑا حادثہ رونما ہو سکتا تھا, یہ مقدمے میں کہا گیا ہے. اب ملک میں دو قانون نظر آ رہے ہیں کہ اگر ان رجسٹرڈ گاڑی پر, وہ کروڑوں کی گاڑی ہونی چاہیے, ان رجسٹرڈ گاڑی پر اگر کسی جج کا بیٹا بغیر لائسنس کے 2 بچیوں کو کچل دیتا ہے تو اس کے لیے معافی ہے. گاڑی بھی رجسٹرڈ نہیں ہے, اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے, اور اوور سپیڈنگ اور جس طرح بھی وہ غلط طریقے سے گاڑی چلا رہا تھا, تو اس نے 2 بچیوں کو کچل دیا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عام آدمی اگر یہاں پہ ہیں, نہ آپ جج کے بیٹے ہیں, نہ آپ پاس کوئی کروڑوں کی گاڑی ہے, تو پھر آپ سڑک بھی کراس کریں گے تو پھر مقدمہ ہوگا. یہ پاکستان میں حالات ہو گئے ہیں. یہ ہے امیر کے لیے الگ دنیا, غریب کے لیے الگ ایک جہان ہے. یہ فرق ہے. IMF صرف معاشی سطح پر نہیں, یہ معاشرتی سطح پر بھی ہو گیا ہے, سوچ میں بھی ہو گیا ہے, قانون کے اطلاق میں بھی ہو گیا ہے, ہر لحاظ سے تفریق بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ حالات ہو گئے ہیں. ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. ہر کسی کو اپنا فائدہ عزیز ہے. اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا مارجن بڑھایا جائے. پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے. اب دیکھیے ان کے بھی دھمکی میں تو آئیں گے, کیونکہ ان کا بس چل سکتا ہے, غریب آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا, اس کے لیے مہنگائی کرتے جائیں. اب ہوا یہ ہے, چیئرمین پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن عبدالسمیع خان نے اپنے بیان میں کہا کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات پر مارجن کو مسترد کرتے ہیں. حکومت سے 8% مارجن مانگا تھا, اس سے کم پر کام کرنا ممکن ہی نہیں. عبدالسمیع خان نے کہا کہ حکومت نے ڈیلر مارجن 8% نہ کیا تو پیٹرول پمپس بند کر دیں گے. ایسوسی ایشن مارجن پر نظر ثانی کے لیے 10 دن کا وقت دے رہے ہیں. 10 دن میں اگر یہ مارجن نہ بڑھایا تو پھر سوچ لیجئے. اس وقت ڈیلر مارجن 3.12% ہے, جس میں 4.88% اضافہ کیا جائے. حکومت چاہے تو 8% اضافہ مرحلہ وار بڑھا دے, لیکن بڑھائے ضرور. تو اب وہ اپنا یہ حصہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اگر ان کی بات ماننی جاتی ہے تو اب بتایا جا رہا ہے پیٹرولیم ڈویژن نے منافع اور مارجن میں اضافے سے متعلق سمری تیار کی, جسے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیش کیا گیا. سمری کی منظوری اور بعد ازاں کابینہ کی توثیق کی صورت میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ₹2.40 فی لیٹر تک اضافہ ہو سکتا ہے. تو یہ ₹2.40 تک اور اضافہ سن لیجئے, اور جب پیٹرول میں اضافہ ہوگا یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا, کیونکہ وہ 8% ہوگا. جتنا پیٹرول مہنگا ہوگا اس پر 8% پھر ان کو آپ نے دینا ہی دینا ہے. تو یہ جناب اس وقت حالات چل رہے ہیں. تو جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ اپنا زور لگاتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے جی اس وقت پاکستان کی صورتحال. اب آ جائیے شہباز شریف صاحب کی خبر پر. ہوا یہ خبر وائرل ہونا شروع کی کہ شہباز شریف صاحب 40 منٹ تک انتظار کرتے رہے, اور پیوٹن اور طیب اردوان, روس اور ترکیہ کے سربراہان صدر, یہ وہاں پر بیٹھے رہے, اپنی کوئی باتیں کر رہے تھے. تو شہباز شریف صاحب باہر اس کمرے کے باہر 40 منٹ تک بیٹھے رہے. اس کی ویڈیو بھی آئی. پھر یہ خود ہی اٹھ کر چلے گئے, اندر گئے, اور جا کر بیٹھ کر 10 منٹ بعد پھر اٹھ کر آ گئے. اتنی یہ بے عزتی ہے. اچھا, اس پر اب یہ کہا جا رہا ہے فیک نیوز ہے, لیکن 2 پلیٹ فارم, ایک نیکسٹا ہے, یہ بھی عالمی پلیٹ فارم ہے, یہ ہے جی لارجسٹ ایسٹرن یورپین میڈیا, یہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں, اور ان کو اوتھینٹک ترین صحافی ان کو فالو کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں پیوٹن ہیوملیٹڈ the leader of a nuclear power. Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif found himself in an awkward situation waiting for over 40 minutes to meet with Putin. When he grew tired of waiting, he unexpectedly entered the room where Putin was already holding talks with Erdogan. 10 minutes later, Sharif left the room. ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا, بھارتی میڈیا نے تو اس پر پروپیگنڈا اور پتہ نہیں کیا کیا پھیلا رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اوتھینٹک پلیٹ فارمز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اسی طرح رشیا نیوز, یہ بھی ایک اوتھینٹک پلیٹ فارم ہے, یہ کہتا ہے بوم فرام اشکبت.
An extraordinary diplomatic scene. Putin holds an extended meeting with Erdogan before Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif joins them, turning the encounter into trilateral one. Sharif waited for about 40 minutes due to the length of the talks before being called to join the transform the meeting into a trilateral summit. तो फिर वो 3 रुकनी हो गए, फिर शहबाज शरीफ उठकर चले गए. ये हाल है. फिर पुतिन का बाजू पकड़ा है तो छोड़ ही नहीं रहे. इतने इन्होंने दौरे किए, रिकॉर्ड बना दिया है. तकरीबन 4 साल हो गए हैं. अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान में अगर इलेक्शन से कोई गवर्नमेंट बनती है तो उसको 5 साल मिलते हैं मैक्सिमम. 5 साल बाद होते हैं इलेक्शन. ये इलेक्शन का साल समझे शुरू हो चुका, 3.25 साल इनको हो गए हैं. उसके बाद से आप देखिए क्या हालात हैं इस वक्त मुल्क के. और शहबाज शरीफ के दौरों से कोई $100 भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी. इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर है, शरीफ खानदान के कितने हैं. और अब शहबाज शरीफ साहब दोबारा पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कितने सालों में कि 16 दिन में दूसरी दफ़ा पैगाम आ गया, लिखा हुआ उन्होंने कोई तकरीर पढ़ दी जिसमें कह रहे हैं फ़ज़ा बड़ी ज़बरदस्त है. गौर कीजिएगा, कायद क्या कह रहे हैं, फ़ज़ा अच्छी है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं. गिलगित बल्तिस्तान में जनवरी में 23 जनवरी को इलेक्शन हो रहे हैं तो ये जीत जाएं. फ़ज़ा बड़ी आला है, फ़ज़ा सारी हमारे हक़ में हो गई है. फैज़ अमीन को भी सज़ा हो गई, खान भी अंदर है, पार्टी भी तोड़ी हुई है. तो बड़ा ज़बरदस्त मौका है. इस्टेब्लिशमेंट से कहानी फिट है. तो अब आप गिलगित बल्तिस्तान में परफॉर्म कर दें, फिर आगे कश्मीर के भी इलेक्शंस हैं. दोनों लोगों से बात करके उनको यही जी साड़ी गल हो गई है. यही नवाज शरीफ साहब हमेशा करते हैं, साड़ी गल हो गई है और उसके बाद आ जाओ जी. तो अब इसके बाद क्या क्रेडिबिलिटी इलेक्शंस की होनी है, क्या कुछ होना है, ये इस मुल्क में हालात चल रहे हैं, ये चीज़ हो रही है जी. इसके अलावा IMF ने यह भी कह दिया अगली शराइत के लिए, मैंने बताया कि जिसमें टैक्स मज़ीद लगाने, महंगाई होनी है. SIFC सरमायाकारी के लिए किसी किस्म की मराहत तजवीज़ नहीं करेगी. SIFC सरमायाकारी के लिए हुकूमत टैक्स मराहत या गारंटी नहीं देगी. IMF ने गंदम की खरीदारी के लिए वफाकी सूबाई इमदादी कीमत मुकर्रर करने से भी रोक दिया. दरामदात पर किसी किस्म की नई रेगुलेटरी ड्यूटी मुतारिफ कराने पर भी रोक दिया. और ड्यूटी लगेगी, अब इंपोर्ट ही चलेगी. और अभी फिर लगता है कि डॉलर शायद ऊपर जाए. अगर इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो अपनी जगह है. फैज़ हमीद साहब तो नून लीग के आदमी निकले. हामिद मीर साहब ने भांडा फोड़ दिया है. कहते हैं अगर इस बात की तहकीकात हो गई कि जनरल फैज सियासत में क्या कुछ करते रहे तो यह बात भी खुलेगी कि नवाज शरीफ जेल से सीधा लंदन कैसे पहुंच गए. इसके पीछे भी फैज था. लंदन भेजने के पीछे नवाज शरीफ के फैज था. हामिद मीर साहब ने यह इंकशाफ कर दिया है शहजाद इकबाल साहब के जी न्यूज़ के प्रोग्राम में. ये तो हाल है. तो सोचिए कहाँ कहाँ मुंह छुपाते फिरेंगे. हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता, सच्चाई कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती है. तहरीक इंसाफ ने नए लोगों को एक तरह से मैदान में उतारा है या नई सबबंदी कर दी है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 अरकान पर मुश्तमिल नई सियासी कमेटी तश्कील दे दी. सलमान राजा ने इमरान खान की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी किया. गौहर अली खान समेत असद कैसर, महमूद खान अचकज़ई, शिबली फराज, फिरदौस शमीम नकवी, सुहेल अफरीदी, इलामा राजा नासिर अब्बास, मोइन कुरैशी, खालिद खुर्शीद और कमल शोज़ब कमेटी में शामिल हैं. और इसमें जी कमेटी को पार्टी का आला तरीन फैसला साज फोरम करार दिया गया है जो पॉलिसी साजी और पार्लिमानी अमूर के लिए रहनुमा उसूल तय करेगा. ये जी अब चल रहा है. हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और हाल ही में इनकी बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी हुई है और उनसे ज़ाहिर है कोई सेशन भी हुआ होगा सवाल जवाब का. इन्होंने ये बता दिया है, लिख दिया है बिलावल भुट्टो की बातों से जो कुछ मैं अखज़ कर सका वो कुछ यूँ है. पीपल्स पार्टी अब तक अपनी इस्तेताअत से ज़्यादा मुक़्तदरा से ताउन कर चुकी है और मज़ीद 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं. पीपल्स पार्टी अब पीछे नहीं हटेगी कि इससे आगे इसकी सियासत भेंट चढ़ाई जाएगी, फिर इनकी सियासत खत्म हो जाएगी, सिंध से भी फारिग हो जाएंगे ये, जो कि नाकाबिल कबूल है. अगर कोई एडवेंचर हुआ तो निमटने को तैयार हैं. पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से समझ रही है कि हम तैयार हैं जी, हम निमट लेंगे. अगर जल्दी इलेक्शन करवाए गए तो हमें वो भी कबूल है, मगर किसी सूरत भी मावराए आइन इक़दामात या सिस्टम को हथियाने नहीं दिया जाएगा. कि जो भी हम और तरह से देख लेंगे. अब 2 मुमकिन रास्ते हैं इस वक्त तरमीम के चक्कर में. अगर पीपल्स पार्टी मिनोन मान गई तो इमरान खान पहले अंजाम को पहुंचाए जाएंगे और ऐसी सूरत में अगले आम इंतखाबात को 5-7 साल गैर मुय्यना मुद्दत तक जबरी रुखसत पर भेज दिया जाएगा. यानी यही सिस्टम चलेगा, यही पीपल्स पार्टी, यही नून लीग इकट्ठ चलता रहेगा. खान साहब को साइडलाइन कर दिया जाएगा और 7 साल आप इलेक्शंस को भूल जाएं. 4.25 साल सिस्टम को हो गए हैं तो फिर अगले 5-7 साल यानी वही 10 साल का टेन्योर इन्होंने निकालना है. ये तो एक सिनारियो. दूसरा, अगर पीपल्स पार्टी तरामीम पर ऑन बोर्ड ना हुई तो फिर खान की सजा मुअख्खर और 1 साल बाद यानी 2026 में RTS और फॉर्म 47+ के मुताबिक आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे ताकि अगली हुकूमत 2/3 अक्सरियत के साथ पीपल्स पार्टी के बगैर कायम हो सके. हफीज़ुल्लाह नियाज़ी. तो अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती, अगर मान गई तो फिर 10 साल तक यही सेटअप, सबको मिलकर, जनाब गवर्नर भी लगे हुए हैं, ये भी वो भी, के सदर भी पीपल्स पार्टी को मिला होगा, नून लीग अपना काम करती रहेगी और इस तरह 10 साल चलाएंगे, मुकम्मल 10 नहीं, अगले 5 साल मजीद. और अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती तो 2026 में इलेक्शन, फिलहाल सजा खान की साइड पे करके
फिर नून लीग को 2/3 अक्सरियत दिलाएंगे, पीपल्स पार्टी को भी इधर उधर करके वही RTS और वही फॉर्म 47 और नून लीग को 2/3 अक्सरियत दिलवा दी जाएगी और फिर जो करना है वो कर लिया जाएगा। ये है, मगर प्लानिंग देखिए, ये तो पौने 4 साल से हम देख रहे हैं कि ये हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तरक्की हो जाएगी फलां। ये सिर्फ हुकूमत में है, दिलों से उतर गए हैं, लोग मुतनफर हो गए हैं, कुछ नहीं मिल रहा। इनके अपने लोग, ये तो इलेक्शन में अब जा ही नहीं सकते, यानी आज़ाद इलेक्शंस नहीं अब इस मुल्क में इनके होते हुए तो नहीं हो सकते, मजबूरन करवाने पड़ेंगे जब भी। और तारीख यही है कि 10 साल के लिए कोई आता है तो वो अपना सिस्टम लाता है, अयूब खान साहब, उसके बाद जनरल ज़िया मुशर्रफ 10 साल रहे, लेकिन वो एक ही इलेक्शन करा पाते हैं जो 2024 में हो गए हैं, अगले इलेक्शन नहीं हो सकते मौजूदा निज़ाम और सिस्टम के तहत। ये नून लीग भूल जाए, पाकिस्तान की तारीख तो ये कहती है एक ही जरूर इलेक्शन हो सकते हैं, वो इन्होंने करवा दिए हैं, बस इससे आगे अब काम चलता नहीं है। तो बहरहाल ये कुछ तारीखी हवाले हैं, तारीखी हकीकतें हैं, तो मैंने कहा ये आपसे शेयर कर दें। इसमें मैं ये अर्ज़ कर दूं कि सबसे अच्छी पेशगोई, छोड़ दे नजूमी को, फलां को, ये वो, सबसे अच्छी पेशगोई तारीख के हवाले होते हैं, तारीख अपने आप को दोहराती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।